السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان ایک بدقسمت ملک ہے جس کو 23 سے 24 کروڑ بد دیانت اور بدقسمت عوام میسر ہے۔ پاکستان ایک بدقسمت ملک ہے جس کا نظام انصاف دنیا کا مہنگا ترین اور دنیا میں کرپشن میں ٹاپ لیول پہ موجود ہے۔ پاکستان ایک بدقسمت ملک ہے جس میں ہر ادارہ، سرکاری ادارہ، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، مالی کرپشن میں اور مالی معاملات کے علاوہ انتظامی کرپشن میں ٹاپ پر ہے۔ پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جہاں پر رشوت اس وقت ایک سرکاری کھیل کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جس کو چند ایسے کرپٹ، بے ایمان، بد دیانت اور بد کردار سیاستدان میسر ہیں جو اپنی سیاست کے لیے اس ملک کو بیچ سکتے ہیں، اس ملک کی تنصیبات پر، اس ملک کے قومی اداروں پر حملے کروا کے اپنی سیاست اور اپنا کردار جو ہے اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ اس ملک کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ یہ ایک بدقسمت ملک ہے۔ پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جس میں انتظامی امور، جس میں سب سے بڑی پولیس کا نظام ہے، وہ دنیا کا کرپٹ ترین انتظامی نظام ہے، جس میں نیچے سے لے کر اوپر تک ایک ایک شخص جو ہے بد دیانت اور بد کردار ہے۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میرا یہ باتیں سن کے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں یا میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور میں کسی سیاسی جماعت کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، آئیں آپ کو اس کی ثبوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ملک کے عوام کے پاس چلتے ہیں، اور جو چھوٹے لیول کی عوام ہے، کوئی بڑا اوپر والی عوام نہیں، جو لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، سب سے پہلے ان کا کردار دیکھتے ہیں، پھر اوپر کی طرف آتے ہیں۔ میں چند دن پہلے سڑک پر آ رہا تھا تو ایک شخص ریڑھی کے اوپر سیب فروخت کر رہا تھا۔ اس نے بہت بڑا ایک بینر لکھ کے لگایا ہوتا 100 روپے کلو سیب۔ سیب مجھے دیکھنے میں اچھے لگے، میں نے گاڑی روکی اور اسے کہا کہ مجھے 4 کلو سیب دے دو۔ تو اس نے جو اس کی ریڑھی کے اوپر ایک سائیڈ کے اوپر گندے اور بڑے نشان زدہ اور داغی سیب تھے، وہ ڈالنے شروع کیے۔ میں نے کہا یار مجھے ان سیبوں میں سے سیب دو۔ تو اس نے کہا جی وہ 150 روپے کلو کے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے 100 روپے کلو لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی وہ 150 ہیں، یہ گندے سیب 100 روپے ہیں، آپ نے لینے ہیں تو لیں، نہیں تو جائیں نکلیں یہاں سے۔ اور انتہائی بدتمیزی کے ساتھ۔ یہ آپ کا سب سے چھوٹا طبقہ ہے۔ میں جس ایریے میں رہتا ہوں یہاں پر کم از کم 40 سے 50 دودھ کے پوائنٹ ہیں جو روزانہ کا ہزاروں لیٹر دودھ عوام میں فروخت کرتے ہیں۔ میں ہر دودھ والے سے دودھ لا چکا ہوں۔ جب میں نے اس کو چیک کیا تو وہ ان میں سے 1% بھی دودھ نہیں تھا، وہ ٹوٹل کیمیکل کا بنایا ہوا دودھ ہے جو زہر ہے، جو اس ملک کے بچے، عوام، بیمار اور کمزور لوگ اور اپنے جو بھی ہے پیتے ہیں، ان کو زہر ملا ہوا دودھ پلا رہے ہیں۔ اس ملک میں بہت بڑا، پاکستان میں جو پنجاب کے اندر وہ محکمہ صحت والوں کا ایک وہ فوڈ اتھارٹی قائم ہے، وہ روز ان دودھ والوں کے آگے سے گزرتے ہیں، لیکن نہ وہ دودھ والا دودھ بیچنے سے باز آ رہا ہے، نہ یہ فوڈ اتھارٹی والے ان کو پکڑ رہے ہیں۔ آئیں کسی کو شک شبہ ہو تو میں دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کا سب سے لوئر طبقہ ہے، کرپشن کی یہ سب سے چھوٹی مثال دے رہا ہوں۔ آپ کسی سرکاری محکمے میں چلے جائیں، آپ وہاں جا کے اپنا مسئلہ لے کر جائیں گے تو گیٹ پہ کھڑا ہوا جو پی این ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں یار میرا یہ مسئلہ ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ آپ کو جواب دے گا آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے، لائیں یہ آپ کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے کر دے، بڑے خوش ہوں گے، لیکن وہ اس کے فوراً بعد جو لفظ کہے گا وہ آپ کی جو آنکھیں کھول دے گا، سر اس کی فیس ہے۔ گیٹ پہ کھڑا ہوا پی این آپ سے فیس وصول کر کے آپ کا ہزاروں اور لاکھوں کا کام کر دیتا ہے۔ آپ کسی عدالت میں چلے جائیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ لاہور میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت بڑا نام ہے، اس کا ایک پروفیسر ہے، اس نے میرے ایک دوست سے 10 لاکھ روپے لیے، اس کے بدلے میں اس کو چیک دے دیا۔ پچھلے 3 سال سے میرا وہ دوست ہارٹ پیشنٹ ہے، اوپن ہارٹ سرجری اس کی ہو چکی ہے، قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہائی کورٹ کا ایک جج اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، دوسرا اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ ان عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے۔
وہ جج آتا ہے روز نیا، وہ جو پروفیسر آتا ہے تاریخ لیتا چلا جاتا ہے، وہ عدالت میں کھڑا اپنے 10 لاکھ کا انتظار کرتا ہوا موت کی طرف جا رہے ہیں۔ عدالتیں اس کو انصاف دینے سے کا چیک موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن عدالت اس کو انصاف دینے سے قاصر ہے۔ یہ ہے آپ کا ایک چھوٹا عدالتی نظام۔ اسی طرح آپ کے سیاستدان ہیں، آپ ان سیاستدانوں کو، پورے سیاستدان جو پاکستان کے ٹاپ کے 3-4 سیاستدان ہیں، آپ ان کا کردار دیکھیں۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اقتدار پر قابض ہیں۔ ہم ان کے پچھلے سالوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم آج کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے 1 ماہ سے قومی اسمبلی اور سینٹ کا مسلسل اجلاس جاری ہے۔ اس کے اندر بل کے اوپر بل پاس ہو رہے ہیں، اور وہ سارے بل جتنے بھی ہیں، یہ موجودہ حکمران اپنے اقتدار کو مضبوط اور دوام بخشنے کے لیے، اپنی اتھارٹی کو اور مضبوط کرنے کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے اپنے لیے اختیارات وہاں سے پاس کروا رہے ہیں۔ ایک بھی بل کسی غریب، بے سہارا، یتیم، کسی بچے کے لیے نہیں ہے، انصاف کے لیے نہیں ہے، اس ملک کی فلاح کے لیے نہیں ہے، اس ملک کی عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہے، اور وہ بل پاس ہو رہے ہیں۔ سینٹ کا موجودہ چیئرمین، اس نے اپنی مدت جو ہے چیئرمینی کی پوری ہونے سے پہلے اپنے لیے ایک ایسا بل پاس کیا ہے، اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ اس کو تو نہیں مار سکتے، اپنے آپ کو گولی مار لیں۔ یہ ہے وہ ملک، بدقسمت ملک۔ اس ملک کے سیاستدان، میں کہتا ہوں وہ جو ایک بندہ جس کے بارے میں وہ ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ یہ پورا ملک بیچ سکتا ہے، اور وہ بیچ کے کھا گیا ہے۔ وہ ایک ایسا ٹائکون ہے، پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض، جس کے ساتھ مل کے اس نے پورا پہلے کراچی بیچا، بیریا لاہور کے اندر اس کا اتنا بڑا محل ہے، اسے پوچھیں کہ یہ محل اس کو کس نے بنا کے دیا۔ پورے پاکستان کے اندر اس نے گھر خریدے ہوئے، پوری دنیا میں جب اس کو کہیں اندر سے کوئی ایسی اس کے اندر کوئی ڈیزائر پیدا ہوتی ہے تو وہ دبئی چلا جاتا ہے، وہاں سے آرام کر کے اپنی وہ ڈیزائر پوری کر کے واپس سیاست آ کے پاکستان میں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نواز شریف اور شہباز شریف کو دیکھ لیں، ان کے بچوں کو دیکھ لیں، جب ان پر برا وقت آتا ہے یہ فوراً باہر چلے جاتے ہیں، اور جب اقتدار آتا ہے یہی ملک کی عدالتیں کل ان کو چور کہہ رہی ہوتی ہیں، آج ان کو حاجی اور نمازی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بدقسمت ملک، یہ ہے اس ملک کا بدقسمت نظام انصاف، یہ ہے اس ملک کے وہ کرتا دھرتا سیاستدان، کرپٹ، بے ایمان اور بد کردار۔ جس ملک میں بد کردار انسان امت مسلمہ کا لیڈر ڈکلیئر کر دیا جائے، بد کردار انسان قوم کا نجات دہندہ ڈکلیئر کر دیا جائے، بے ایمان اور یہود و نصارہ کا ایجنٹ انسان کو ملک کا نجات دہندہ اور جادو اور ٹونے سے چلنے والی حکومت کو دنیا کی سب سے مضبوط حکومت ڈکلیئر کیا جائے، یہ ہے وہ بدقسمت ملک، جہاں پر سیاست بھی جادو اور ٹونے اور شرک سے شروع ہوتی ہے، قبروں کو سجدوں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ کام کوئی عام بندہ کرے تو ہم سڑک کے اوپر اس کو مار دیتے ہیں، اور اگر کوئی لیڈر کرے تو ہم اس کی طرف انگلی اٹھانے والے کو مار دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ بدقسمت ملک، یہ ہے اس بدقسمت ملک کا نظام، جہاں پہ سب سے زیادہ جن میں آپ لوگوں کا حصہ ہے۔ آپ لوگوں کے کردار کو مت دیکھیں، آپ سیاستدانوں کے، بیوروکریٹس کے، فوج کے، کسی کے کردار کو نہ دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں۔ آج آپ کا سوشل میڈیا ایسی ایسی پوسٹ بنا کر پیسٹ کرتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ ایسے ایسے لیڈروں کو ایسا وہ کیا کہتے ہیں القابات دے رہے ہیں کہ انسان جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کی بخشش کیسے ہوگی۔ یہ ہے وہ بدقسمت ملک۔ اس ملک کی بدقسمتی میں جتنا کردار اس ملک کے اداروں نے ادا کیا ہے، اس سے زیادہ اس ملک کے عوام ہیں، جو آج بھی زندہ باد اور مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہوئے ان سیاسی لیڈروں کے پشت پناہی کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ بدقسمت ملک۔ اپنے کردار کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ کیا اس طریقے سے اس ملک میں کوئی فلاحی کام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ سوال کرنے والے کو بھی گالیاں دیتے ہیں، جو ان لوگوں کو برا بھلا کہے، کوئی کسی پلیٹ فارم سے، کوئی کسی پلیٹ فارم سے، اپنے کردار پہ غور نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ بدقسمت ملک۔ کاش آپ اس بدقسمت ملک کو خوش قسمت بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا کردار ٹھیک کریں، اپنے کردار پر غور کریں،
اپنی زبان پر غور کریں، اپنی آنکھوں پر غور کریں، اور اس کے بعد اپنے کردار کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں پرکھیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ اس بد قسمت ملک کے سب سے بڑے بد قسمت انسان ہیں جس کو پاکستانی کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا۔